السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کے لیے ایک غریب صحابی کا واقعہ لے کر حاصل ہوئے ہیں جن کا نام ہے حضرت بلال حبشی، جسے بیان فرما رہے ہیں قاری حنیف ملتانی خوبصورت آواز خوبصورت انداز کے ساتھ۔ چلیے بیان کو سنتے ہیں۔ اللہ تمہیں توفیق دے، تم سارے کے سارے حج بیت اللہ کرو، مکے جاؤ، جا کے دیکھو جس مقام پہ سیدنا بلال نے کوڑے کھائے، مار کھائی، آج وہاں مسجد بنی کھنی ہے، اور کوڑے مارنے والے جہاں رہا کرتے تھے وہاں بیت الخلا بنا ہوا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا، جو میرا ہے وہ میرے صحابہ سے پیار کرے گا، جس کو میری ساتھ دشمنی ہے وہ میرے صحابہ کا دشمن ہے۔ صاف فرما دیا، من احبہم فبحبی احبہم، جس کو ان سے پیار ہے اس کو مجھ سے پیار ہے، ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جس کو ان سے دشمنی ہے اس کو میری ساتھ دشمنی ہے۔ دیکھ تم ہو شادیوں میں جا رہے ہو، اجی یہ اور معاملہ ہے، الیکشنوں میں سر پہ اٹھائے پھر رہے ہو، اجی یہ سیاسی معاملہ ہے۔ وہ صحابہ کرام کی عزت کے سامنے سیاسی معاملہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کون سی سیاست ہے جو صحابہ کرام سے ہٹ کر ہے؟ وہ سیاست نہیں، وہ بدماشی ہے۔ کون کہتا ہے یہ سیاست ہے؟ اپنی عزت بناتے ہو، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یاروں کی عزت کو مٹاتے ہو۔ قربان جاؤں ان حضرات پہ، تم تو اب بھی نہیں سمجھ سکے ہوگے میں کن کی بات کر رہا ہوں۔ او حاجیوں نمازیوں، تمہیں ساری زندگی میں آج تک خواب میں بھی مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں ہوئی۔ بلال وہ تھا جس نے اپنی زندگی میں لاکھوں کروڑوں مرتبہ حضور کا دیدار کیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا ساز و سامان لاتا ہے، اور یہ مرتبہ یوں ہی نہیں ملا، ہاں مفت میں نہیں مل گیا، بڑی مصیبتیں اٹھائی ہیں، بڑی تکلیف جھیلی ہیں۔ امیہ ابن خلف مکے کا بہت بڑا بدماش قسم کا کافر غلام ہے۔ امیہ ابن خلف بہت بڑا سردار ہے مکے کا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اس کے غلام ہیں، زر خرید ہیں۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیوانہ پروانہ، جان نثار، جان پہ کھیلنے والا بلال، سرکار کے چہرے انور کا دیدار کیا تو کلمہ پڑھ بیٹھا۔ امیہ ابن خلف کو پتہ چلا، بلال کو مارنا شروع کیا، سارا دن مارتا ہے، لوہے کی زرہ پہنا کر دھوپ میں سارا دن لٹائے رکھتا ہے، گرم ہو جاتی ہے، بدن جل جاتا ہے، سارا دن نمبر وار پٹائی کرتی ہیں۔ شام کے وقت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیروں میں رسے ڈال کر مکے کے لڑکے گلیوں میں گھسیٹے پھرتے ہیں۔ جس گلی سے گزارا جاتا ہے عورتیں پوچھتی ہیں کیا بات ہے، نوجوان پوچھتے ہیں کیوں مارتے ہو، مارنے والے جواب ایک دیتے ہیں، غلام امیہ ابن خلف کا ہے، کلمہ کالی کملی والے کا کیوں پڑھتا ہے؟ چمڑا اڑ گیا، ہڈیاں سالم نہ رہی، روزانہ گھسیٹا جاتا ہے، روزانہ مارا جاتا ہے، روز مار کے امیہ ابن خلف تھک گیا۔ خود بھی دوسرے لوگ بھی امداد کو آتے ہیں کافر کی۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے پہ پاؤں رکھ کر پورا وزن ڈال دیتا ہے، سینے پہ پتھر کی چٹان رکھتا ہے، کمر کے نیچے دہکتے ہوئے بھڑکتے ہوئے کولے اور شعلے ہیں، آگ بجھ جاتی ہے مگر بلال غریب کو چھوڑا نہیں جاتا۔
आज कोई मार खाएगा औरतों के पीछे, कोई जमीन के पीछे, कोई दौलत के पीछे, कोई मकान की वजह से, कोई दुकान की वजह से, कोई कुर्सी की वजह से, कोई शहनशाहियत की वजह से, कोई वजारत की वजह से, कोई सफारत की वजह से बिलाल मार खाता है। कुरान कहता है वऊदू फी सबीली वकातलू वकुतिलू लऊ कफिरन्ना अन्हुम। खुदा कहता है ये वो लोग हैं जिन्होंने मार खाई मेरी राह में, मेरे नाम पे मार खाई, मेरी वजह से मार खाई, जुबान पर मुसीबत आई, जान पर मुसीबत आई, माली तकलीफ पहुंची, भूख प्यास की तकलीफ उठाई। खुदा फरमाते हैं मेरा बंदा तकलीफ उठाता है, मैं सामने खड़ा होकर देखता हूं वऊदू फी सबीली, और मेरे बंदे मैं तुझे देख रहा हूं, मेरे नाम पे तुझे मार पड़ रही है। जनाब बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ अक़दस है, मार मार के थक गए, उकता गए, सजा दे दे कर थक गए, मगर बिलाल अपने ईमान में, अपने यकीन में, अपनी तौहीद में, खत्मुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत में किसी किस्म की मिलावट करने को तैयार नहीं। तुम्हें तो आज अगर थोड़ा सा कोई कह दे कि इस साल कारोबार में तुझे मुनाफा इसीलिए तो नहीं हुआ कि तूने फलाने बाबे को नहीं माना, फलाने बाबे की पूजा नहीं की, फौरन करवट बदल जाता है, चलो भाई अब के बाबे को ही मानेंगे। ये वो बिलाल है जो किसी बाबे को नहीं मानता, किसी कब्र वाले को नहीं मानता, जो किसी ऊंचे नीचे को नहीं मानता, किसी बड़ का पुजारी नहीं, पीपल का पुजारी नहीं, किसी खूह का पुजारी नहीं, किसी झंडी घंटी का पुजारी नहीं, किसी दरख्त का पुजारी नहीं, चांद सूरज सितारों और पानी का पुजारी नहीं, वो सिर्फ एक उस कायनात के मालिक का पुजारी है जो खुदावंद आलम की जात है। मार भी खाता है, करीब से जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गुजरे, मार पड़ रही है, इस कदर मारा, गले पे पांव रखकर दबाया। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं मेरी आंख ने देखा बिलाल की एक बालिश जुबान बाहर लटकी हुई थी। कमाल है, इतनी तकलीफ उठा रहा है। जब भी जरा सा पांव परे को हटाया, सांस आया, फौरन आवाज लगाता है अल्लाहु अहद, मेरा खुदा एक है, मेरा माबूद एक है, मेरा कारसाज एक है, मेरा पैदा करने वाला एक है, मेरी जान का मालिक एक है। वल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर, वही हर चीज पे कादिर है, मेरी जान पे भी उसी की कुदरत है, मेरे यकीन पे उसी की कुदरत है। और मारने वालों मैं सच्चा आशिक हूँ, तुम मारते थक जाओगे, मैं मार खाता न थकूंगा, इसलिए जिसकी वजह से मार खा रहा हूँ वो हय्यु कय्यूम है, मैं उसी का बंदा हूँ। जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने गुजरते गुजरते कान में बिलाल के यूं कह दिया आहिस्ता अल्लाह का नाम ले ले, तुझे बड़ी सख्त मार पड़ रही है, अल्लाह का आहिस्ता नाम ले ले। जनाब बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं मुझे बड़ा दुख पहुंचा, तकलीफ हुई, और यूं फरमाया अबू बकर और अगर कोई कहे तो कहे, तू तो ना कहो ये बात। उन्होंने कहा मैं तेरी तकलीफ देख के कह रहा हूं, तुझे सदमा बड़ा पहुंच रहा है, तुझे तकलीफ बड़ी पहुंच रही है। जनाब बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगे अबू बकर मैं तुझे क्या बताऊं, जब मेरी कमर के नीचे कोले, मेरे सीने पे पत्थर की चट्टान और मेरे गले पे उमैया इब्न खलफ का पैर रखा हुआ होता है और वो वजन पूरा ढालता है, मेरी जान निकलने को होती है, मुझे परवरदिगार की तरफ से आवाज आती है ओ मेरे बिलाल तेरा क्या हाल है। जब वो जात सामने आए मैं कैसे आहिस्ता कहूं,
اور میرا حال پوچھنے والا خدا ہو، میں کیسے آہستہ اللہ کا نام لوں؟ بدنصیب قوم آج تو نہ آہستہ اللہ کا نام لیتے ہیں، نہ زور سے اللہ کا نام لیتے ہیں. چھوڑ ہی دیا، نماز چھوڑ دی، قرآن کی تلاوت چھوڑ دی، اللہ اللہ کرنا چھوڑ دیا، مسجد میں آنا ہی چھوڑ دیا. یہی وجہ ہے کہ آج کافروں کا ڈنڈا اور مسلمانوں کے سر ہیں، پٹ رہے ہیں ساری دنیا میں. کون ہے مارنے والا مسلمان کو اگر ہم مسلمان ہوں؟ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی تو حیران ہو گئے. بڑا عجیب طریقے سے مصیبتیں اٹھائیں، بڑی بڑی تکلیفیں جھیلیں، مار مار کے بلال حبشی کو تھک جاتا تھا. ایک دن سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا مارا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے یقین ہو چلا کہ آج میرا وقت آ گیا، آج میرا دم آخری ہے. اندازہ لگاؤ کمر کے نیچے دہکتے ہوئے کولے اور شولے، سینے پہ پتھر کی چٹان ہے اور کوڑے مار رہے ہیں اور گلے پہ پاؤں رکھ کر کے وزن ڈال رکھا ہے. تھوڑا سا سانس آیا، بلال نے اپنے پروردگار سے التجا کر دی، کہتا اے خدا خالق کون و مکان، اے خدا سر قلب سر جہاں، اور میرے مولا زبان نہیں ہل سکتی، کیسے تیرا نام ادا کروں؟ لب حرکت کرنے سے عاجز آ گئے، زبان باہر نکل گئی، میں کس طرح تیرا نام لوں؟ دل ہی دل میں تجھے پکارتا ہوں. کہتا او میرے مولا مجھے مار کی پرواہ نہیں، مجھے تکلیف کی پرواہ نہیں، میرا حال یہ بنا ہوا ہے جو تیری مرضی ہو وہ کر میرا حال، عشق میں ثابت قدم ہوگا بلال. اور میرے مولا مجھے اب اوپر اپنے اتنا یقین آ گیا، اب مجھے اپنے اوپر بھروسہ اتنا ہو گیا، جو تکلیف آئے پرواہ نہیں، میں تیرا نام چھوڑنے کو تیار نہیں. چاروں طرف کافر بیٹھے ہیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رگ رگ میں کانٹے چبھو رہے ہیں، طرح طرح کی ایذائیں دے رہے ہیں. کہتا ہے ہر رگوں ریشوں میں کانٹے چبھ گئے، اور جس قدر ہو سکے ایذائیں دے مجھے، میں بے پرواہ ہوں اس بارے میں تکلیفوں سے تیرا نام چھوڑنے والا نہیں. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حال دیکھا. آج کا دولت مند رات دن سوچتا ہے دوسرا کارخانہ کس طرح سے لگاؤں، کاہے کا لگاؤں، کہاں لگاؤں، دوسری فیکٹری کہاں لگاؤں، دوسرا کاروبار کس طرح پہ بڑھاؤں. یہ مکے کا دولت مند تاجر ہے جس کا نام ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ مکے کی گلیوں میں اس نیت سے چکر لگاتا ہے کوئی مصیبت زدہ مسلمان ہوگا تو دولت خرچ کر کے اس کو آزاد کراؤں گا. امیہ ابن خلف سے صدیق اکبر نے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یار تم مار مار تھک گیا، اسے بیچ لے. غلام تھے نا حضرت بلال، اسے بیچ لے. امیہ کہنے لگا کہ خرید لو بھائی. تو امیہ بن خلف کافر نے بڑے پیسے مانگے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت فرمایا کہ چل کے لے لو اپنے پیسے. امیہ جو مکے کا سردار تھا کہنے لگا ابو بکر میں تو تجھے بڑا عقل مند سردار اور ہوشیار اور تاجر سمجھتا تھا، آج پتہ چلا تجھے تو عقل ہی نہیں. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیوں؟ وہ کہنے لگا یہ تو میرے ناک پہ لڑا ہوا ہے، مار مار کے میں تھک گیا، دوسروں سے مروا مروا کے میں تھک گیا. اندازہ لگاؤ اور اپنے ایمان کا بھی پتہ کرو، سارا مکہ مارنے والا اکیلا بلال مارے کھانے والا.
کہنے لگا یہ تو میرا درد سر بنا ہوا ہے، اگر تو یوں ہی کہتا نا غلام مجھے دیتے میں تیرے متھے مار دیتا، تو انہیں اتنی بڑی رقم دینی کر لی، یہ کوئی تیری عقل مندی ہے؟ کہاں یہ سر پھرا غلام جو کسی کام کا بھی نہیں رات دن مار کھاتا ہے اور اتنی بڑی رقم دینے کے لیے آپ آمادہ ہو گئے؟ جناب صدیق اکبر سبقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا امیہ میں بھی تجھے مکے کا سردار سمجھتا تھا، آج پتا چلا تو پرلے درجے کا گدھا ہے۔ انہوں نے کہا کیوں؟ کہ وہ اس لیے کہ ہو بلال اور قیمت یہ مانگی تو نے، بلال جیسی ذات ہو اور قیمت یہ مانگی، اگر آج پوری دنیا کی دولت تو مانگتا اور میرے پاس ہوتی میں اپنی جان دے کر کے بھی بلال کو خرید کے آزاد کرتا۔ چنانچہ خرید لیا، آزاد کر دیا، دربار رسالت میں پیش کر دیا۔ جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پیار آیا۔ اندازہ لگاؤ بلال کے زخموں کو دیکھ کر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو رونا آ گیا۔ اسلام کے لیے مار کھائی، ایمان کی وجہ سے مار کھائی، اپنے یقین کی وجہ سے مار کھائی، کوئی سیاسی غرض نہیں، کوئی دنیاوی غرض نہیں۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی وسلم نے، اللہ پاک نے اس کا پھل یہ دیا بلال کو، اس کا معاوضہ یہ دیا کہ دربار رسالت میں مؤذن بن گئے۔ اذان دینے کی جو ڈیوٹی تھی، منصب تھا، وہ حضرت بلال کو ملا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر کے خرچے، اخراجات، سودا سلف لانے کی ڈیوٹی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے ذمے تھی۔ کوئی کسی محکمے کے صاحب کا سامان لائے گا، کوئی کسی محکمے کے صاحب کا سامان لائے گا، کوئی کسی تاجر کا سامان خرید کے لائے گا، کوئی کسی افسر کا سامان خرید کے لائے گا۔ بلال تیرے پیروں سے اڑی ہوئی خاک پہ قربان ہو جاؤں، تو شہنشاہ کائنات کے دروازے کا غلام ہے، تو حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سامان لاتا ہے اور 5 وقت اذان کی ڈیوٹی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرضہ بھی لے کے آتا تھا بلال یہودیوں سے۔ ایک دفعہ ایک قرضے والے نے جان کر کہ دوبارہ اسے پھنساؤ، غلام بناؤ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دینے کے لیے تیار کھڑے تھے، یہودی آیا اور آ کے کہنے لگا، یہ جو بدنصیب آدمی ہوتا ہے نا، جس کا ایمان نہیں ہوتا، وہ بے ادبی بڑی کرتا ہے۔ آج بھی تجربہ ہے اللہ والوں کی، علماء کی، بے ادبی وہی کرے گا جس کے اندر ایمان کی رتی نہ ہو۔ بے ادبی کے الفاظ وہی بولے گا ایمان کی رتی نہ ہو۔ تو حضرت بلال کو آ کر کے آواز دینے لگا اور کہنے لگا، او کالے۔ حضرت بلال نے فرمایا کیا بات ہے؟ کہ یا تو کل شام تک پیسے آ گئے، ورنہ یاد رکھ تجھے پھر غلام بنائیں گے ہم۔ جناب ابشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں تشریف لائے، عرض کیا کالی کملی والے فلانا یہودی آ کر کے بڑی زبردست دھمکی دے گیا، وہ مجھے پھر دوبارہ غلام بنانا چاہتے ہیں، وہ پھر مجھے پریشان کرنا چاہتے ہیں، میں اب اتنا بڑا قرضہ کیسے ادا کروں؟ میں صبح کہیں نکل جاؤں گا، چھپ جاؤں گا، روپوش ہو جاؤں گا، جب کوئی انتظام ہو جائے اطلاع فرما دینا، میں حاضر خدمت ہو جاؤں گا۔ اے بلال تجھے مبارک ہو، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قرضے کی وجہ سے پریشان ہے۔ ذرا سوچیں وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے دولت بخشی ہے، جن کو اللہ پاک نے کھانے پینے کے لیے دیا ہے، کہ ہمارے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کن دکھوں سے اپنی زندگی پاس کی ہے، قرض لے لے کر۔ صرف قرض نہیں، آج ہم یہودی بن کے مر رہے ہیں، عیسائی بن کے مر رہے ہیں، کافر اور مشرک بن کے مر رہے ہیں۔ ان کی ریس ہے ہر معاملے میں،
ان کے طریقے کو اپنا کرके آج مسلمان نوجوان بڑے خوش ہوتے ہیں. تم نے ہزاروں مرتبہ سنا ہوگا. آؤ شہنشاہ کائنات کا وہ لباس تو دیکھو جس لباس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے. 11 پیمند اس لباس میں تھے جس لباس میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا فانی سے رخصتی ہوئی ہے. یہ بٹن نہیں لگاتے ہم لوگ, بٹن کی جگہ کانٹے چبھے رہتے تھے, کانٹے چبھو لیے جاتے تھے. تو بلال نکل گئے مدینے پاک سے خوف کے مارے کہ یہودی پریشان کریں گے قرضے کے لیے. ابھی وہ کچھ ہی منزل پہ دور پہنچے تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے یہاں کئی اونٹنیاں سامان سے لدی ہوئی آئی, اور آپ نے اس یہودی کو بلوایا اور بلوا کے فرمایا کہ تو اپنا سارا قرضہ لے لے, جتنا تیرا قرضہ ہے ساری کھجوریں ناپ تول کر اپنے قرضے میں لے جا, بچے گا ٹھیک ہے, نہیں بچے گا تو سارے کا سارا لے جا. اللہ غنی, نبی کی ذات کو تو دیکھو, کبھی تو یہ حال ہے کہ قرضہ لے رہے ہیں اور قرضے کی وجہ سے پریشان ہیں, اور خود حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پریشان ہے. اور اب یہاں یہ حال ہے کہ جس صحابی نے کھجوریں اٹھا کر ناپ کر ڈھیر میں سے تول کر دی ہیں اس کا سارا قرضہ اتر گیا. اور صحابی کہتا ہے کہ میری آنکھ دیکھ رہی تھی, ایسا معلوم ہوتا تھا کہ سارے کھجوروں کے ڈھیر میں سے ایک دانہ بھی کم نہیں ہوا, ایک دانہ بھی کم نہیں ہوا. بے شمار واقعات ہیں اس قسم کے. مدینہ پاک میں اللہ پاک سب کو زیارت نصیب فرمائے. مدینہ پاک کی صحابی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا, اس کا باپ فوت ہو گیا, قرضہ تھا باپ کے ذمے, اس نے سارے سیزن کی کھجوریں اکٹھی کی اور ڈھیر لگا کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں آیا کہ جی فلاں آدمی کا میرے ابا کے ذمے قرض ہے, وہ آپ کھڑے ہو کر اتار دیں, اپنے سامنے وہ قرضہ اتروا دیں. ساری کھجوریں میں نے سنبھال کے رکھی ہیں, بچوں کو ایک دانہ نہیں دیا میں نے. کیسے لوگ تھے جو باپ کے قرضے کا فکر کرتے تھے, اب تو الحمدللہ اپنے قرضے کا فکر نہیں. اگر میں مر گیا تو کون دے گا, بلکہ خوش ہیں, قرضہ مار کے مر جانے پہ لوگ خوش ہیں. حالانکہ قرضہ ایسی چیز ہے کہ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب تک یہ پوچھ نہ لیا, کبھی بھی کسی کا جنازہ نہیں پڑھایا جب تک یہ پوچھ نہ لیا کہ اس کے ذمے کسی کا قرضہ تو نہیں. اور اگر پتا چلا کہ ہے تو فرمایا ضامن بنو, کون دے گا. اور اگر ضامن کوئی نہیں بنا تو حضور نے کسی صحابی سے جنازہ پڑھوا دیا, خود جنازہ چھوڑ دیا. یہ تھوڑی بات ہے کہ نبی جنازہ چھوڑ دے. آج لوگ گسے مارتے ہیں, بڑے خوش ہوتے ہیں, کوئی گل نہیں, ایسا کی بھجے رہنے ہیں. آدمی اپنا قرضہ جو منگا کے مڈی چاہ گئے ہیں, بھج گئے کتائی, دینا نہیں, ڈرتا نہیں, اگر میں مر گیا تو میرا قرضہ کون دے گا. یہ تھوڑی مصیبت ہے, یہ تھوڑی بات. اور نبی جس کا جنازہ چھوڑ دے, نبی جس کی جنازے کو چھوڑ کر ہٹ جائے, دیکھو تھوڑی بات ہے. پہلے لوگ دعائیں مانگا کرتے تھے, یا اللہ مقروض بنا کے نہ ماریو, اور اب دعا کرتے ہیں یا اللہ جتنا گڑگپا کر کے مروں اتنا ہی اچھا. بے ایمانی کر کے مرنا چاہتے ہیں, لوگوں کا پیسہ کھا کے مرنا چاہتے ہیں, فنکاری کر کے مرنا چاہتے ہیں. شرم نہیں, یہ کوئی موت ہے, یہ کوئی مرنا ہے, یہ تو لعنت کی موت ہے. کسی کا کھا کے مر جاؤ, جب وہ سنتا ہے تو کہے گا نہیں, اور تجھ پر خدا کی لعنت, تو میرا روپیہ کھا کے مر گیا. پہلے زمانے میں دستور تھا, جنازہ پڑھنے سے پہلے مرنے والے کا بیٹا, بھتیجا, بھائی, وارث کھڑے ہو کے اعلان کیا کرتا تھا کہ بھائی جس کا لینا دینا ہو وہ ہمارے پاس آئے, دینا ہوگا ہم چکائیں گے, جس نے دینا وہ ہمیں دے. اعلان ہوا کرتے تھے کہ جو قرضہ مانگنے والا ہو وہ ہمارے پاس آئے, ہم قرضہ دیں گے.
اب قرضے کا اعلان تو ہے نہیں، اب تو یہ اعلان ہوتا ہے کہ فلاں تاریخ کو آنا، تمہیں چھولے ڈال کر چاول کھلائیں گے، کل خانی ہوگی۔ قرضہ کون اتارے؟ اور اگر کوئی آ بھی جائے مانگ لے لگا دی تسا جانو ایسا کوئی ضامن لگے، ایسا کوئی ٹھیکہ چاہیا ہے، ہم نے کوئی ضمانت اٹھائی ہے تمہاری؟ مدینے کا صحابی حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں آیا، میرے ابا کے ذمہ قرض ہے، میری غیرت گوارا نہیں کرتی، میری طبیعت گوارا نہیں کرتی، میرا مزاج گوارا نہیں کرتا، میں بیٹا دنیا میں موجود ہوں، میرا ابا قبر میں مقروض پڑا ہو۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ساری کھجوریں اکٹھی کر لی، گھر میں کتنی رکھی ہے؟ بچوں کے لیے کتنا رکھا ہے کھانے کے لیے؟ انہوں نے کہا گھر میں، کہ جی ہاں، کہ اللہ اور اس کے رسول کا نام رکھا ہوا ہے، ساری کھجوریں میں نے یہاں اکٹھی کر رکھی ہیں۔ آخرت کا فکر ان لوگوں کو تھا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اسے بلا قرض لینے والے کو میں تیری سفارش کر کے آدھا اس سال لے لے گا، آدھا اگلے سال لے لے گا، آدھی کھجوریں بچوں کے لیے رکھ لے۔ صحابی رونے لگا، کہنے لگا میں ایسی کھجوریں اپنے بچوں کو کھلانے کو تیار نہیں، ہم بیٹھ کے کھجوریں کھائیں، میرا ابا قبر میں مقروض پڑا ہو۔ ہم ایسی کھجوریں کھانے کو تیار نہیں۔ عرض کر دیا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں کہ ایک دانہ میں گھر لے جانے کو تیار نہیں، قرضہ اتاریے۔ بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرما دی اور آپ نے اپنے سامنے کھجوروں کا ناپنا شروع کیا۔ اس قرض لینے والے کا سارا قرضہ اتر گیا۔ صحابی کہتا ہے میری آنکھیں دیکھ رہی تھی اور مجھے یہ تسلی ہو رہی تھی کہ پورے ڈھیر میں سے ایک دانہ بھی کم نہیں ہوا، سارا قرضہ چک گیا، سارا قرضہ اتر گیا، مگر ایک دانہ کم نہ ہوا۔ جس وقت مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذمے جو قرضہ تھا بلال کے ہاتھ کا لیا ہوا، وہ سارا قرضہ اتر گیا۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو پھر بلوا لیا، فرمایا بے شک بے پرواہ ہو جا، اللہ نے سارا قرضہ تیرے میرے سر سے اتار دیا۔ بھوک کی مصیبت بھی دیکھی، پیاس کی مصیبت بھی دیکھی، اور اتنا زبردست عشق تھا کہ جب مدینے پاک میں اذان دیتا تھا تو جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کرتا تھا کہ میں ان کی رسالت کی گواہی دے رہا ہوں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جب وفات شریف ہوئی، بلال ان نوجوانوں میں تھا جو ٹکرے مار رہے تھے، بے ہوش پڑے تھے۔ کہاں جاؤں، کسے دیکھ کے اپنا گزارا کروں، کس کا دیدار کروں، کس کو اپنا آقا مولا بناؤں، کون میرے سینے پہ ہاتھ رکھ کے پوچھے گا بلال تیرا کیا حال ہے، کون پوچھے گا مجھ سے؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریف کے بعد جب مسند کو خالی دیکھتا اور جب اذان دیتا اشارہ کرتا، حضور نظر نہ آتے، بے ہوش ہو کر گر پڑتا تھا۔ انہیں محبت تھی، انہیں لگن تھی، انہیں سوز و گداز تھا، انہیں عشق تھا، ان کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی مہر لگا رکھی تھی۔ آج ہمارے دلوں پہ مہر مال کی ہے، دولت کی ہے، پیسوں کی ہے، دنیا کی ہے، کرسی کی ہے، اقتدار کی ہے، سرکار کی محبت کی مہر نہیں ہے۔ اگر وہ ہوتی تو آج ہمارا خدا جانے کیا حال بنتا۔ اس لیے قرآن کریم نے ان لوگوں کی تعریف کی، فرمایا الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، بے شک
तक वो लोग जिन्होंने अल्लाह के नाम पे हिजरत की, अल्लाह के नाम पर ईमान लाए, उसी के नाम पे हिजरत की और जिहाद किया मेरी राह में, बिअम्वालिहिम व अनफुसिहिम, माली कुर्बानी की, जान की कुर्बानी दी। अल्लाह कहता है उलाइका आदमु दरजतन इंदल्लाह, यही है वो लोग जिनके बहुत बड़े दर्जे बुलंद हैं मेरे यहाँ। मैं खुदा के नजदीक इनके दर्जे बड़े हैं, मैं खुदा के नजदीक इनके मकाम बड़े ऊंचे हैं, मैं परवरदिगार आलम के नजदीक इन लोगों के मकामात बड़े ऊंचे हैं। और खुदा जिनको ऊंचा कहे वो कितने ऊंचे होंगे। और दोनों शहादतें अल्लाह पाक की कुरान में है हजरात सहाबा किराम के बारे में। तुम्हारा इस तरफ ध्यान नहीं, तुम्हें तो सिर्फ थोड़ी सी कोई उंगली लगा दे, देखो जी फलाने ने फलाने का हक मार लिया था, देखो ना जी है बुरा हुआ ना जी। ओहो, तुम भी फैसला कर जज बन जाते हो, तुम भी फैसला करने वाले बन जाते हो। ठीक है यार, सहाबा के दर्जे तो बड़े हैं, मगर ये बात तो नहीं चाहिए थी उन्हें। तुझे क्या पता है, तुझे अपने ईमान का तो पता नहीं, तो सहाबा किराम के ईमान का पता करता है। सारी उम्र गू खाते गुजर गई, हराम का पेशाब पीते गुजर गई, हम सहाबा किराम के फैसले करेंगे? और फैसला करने वाले हम, और फैसला नबी के यारों का, नबी के दीवानों का, नबी के परवानों का। खुदा गवाह है, खुदा कहता है बिअम्वालिहिम व अनफुसिहिम, कि इन लोगों ने माल भी कुर्बान किया, जान भी मेरे ऊपर कुर्बान कर दी। खुदा गवाह है, रसूल गवाह है, कुरान गवाह है। तुम सहाबा किराम में 1 करोड़ ऐब निकालो, कोई सहाबा के दर्जे को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। 1500 साल पहले की बातें करने के लिए बड़े होशियार हो, आजकल की बातें कोई नहीं करता। कैसे करें? इंशाअल्लाह शाम जेल में होगी। आजकल की बातें करो ना, किस महकमे में क्या हो रहा है, किस जगह क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं वुज़रा, क्या कर रहे हैं सुफरा, क्या कर रहे हैं बड़े बड़े अफसर। उनकी बात नहीं करते, रिसाले छापे फिरते हैं सहाबा किराम के नाम पर। मैं तुम्हें एक बात कहता हूं, आज बड़ा बदनसीब है वो आदमी और बड़ा बदबख्त है वो आदमी, और मैं तो आगे बढ़कर कहूंगा बड़ा लानती है वो आदमी जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यारों का शिकवा करे, गिला करे हुजूर के यारों का, उन यारों का जो हुजूर के आड़े वक्त में काम आए, जिन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होकर अपने पेट पे पत्थर बांधे और फाके काटे, मसाइब झेले, प्यासे मरे, भूखे रहे, उनका गिला करते हो। और फिर तुम्हें जज किसने बनाया? तुम होते कौन हो? तुम कौन हो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यारों का फैसला करने वाले? वो खुदा के बंदे थे, खुदा उनका गवाह है, नबी उनके गवाह हैं, कुरान उनकी तारीफ करता है। फरमाया इन्नल्लज़ीना आमनू व हाजरू व जाहदू फी सबीलिल्लाह, ईमान लाए, हिजरत की, जिहाद किया ना। बदर में तो वो लड़े, ओहद में उन्होंने कुर्बानियां दी, हुनैन में वो लड़े, खंदक में वो लड़े, तबूक में उन्होंने कुर्बानियां दी, यरमूक में उन्होंने कुर्बानियां दी। एक एक सहाबी ऐसा है, हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 125 जंग लड़े हैं, और इस्लाम के नाम पर जंगें तो उन्होंने लड़ी, और तुम कुर्सियों पे बैठकर मेज पर रिसाले रखकर फैसले तुम करते हो। तुम हो कौन? ये तो मुनाफिकों की औलाद कर सकती है, ये तो यहूदियों की औलाद कर सकती है, ये तो ईसाइयों की औलाद कर सकती है, मुसलमान का तुख़्म ऐसा नहीं कर सकता। कभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का गिला, कभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्तों का और आपके यजान इशारों का गिला, कोई भी करे, मुझे इससे कोई बहस नहीं। बहरहाल
ہم ان کو اپنا نہیں جانتے، اور جو نبی کے یاروں کے نہیں وہ ہمارے نہیں، ہاں وہ ملک کے نہیں، وہ قوم کے وفادار نہیں ہو سکتے، وہ ملت کے وفادار، اور جو نبی کے دروازے کا وفادار نہیں وہ تیرا وفادار کب ہوگا؟ یہاں تو غلامی کرنے والوں نے سب کچھ کمایا ہے، ہاں سب کچھ کمایا غلامی کرنے والوں نے۔ اللہ غنی، ان کی پیٹھ گواہ ہے کہ انہوں نے اسلام کے لیے کیا کیا، ان کے کمر پہ کوڑوں کے نشانات گواہ ہیں کہ انہوں نے اسلام اور ایمان کے لیے کیا کیا۔ سیدنا بلال سبقت رضی اللہ تعالیٰ وفات شریف کے بعد مدینے میں رہ نہ سکے، منبر خالی میرے سے دیکھا نہیں جاتا، دمشق چلے گئے، وہاں جا کر اپنی اللہ اللہ کی۔ ایک دن خواب میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، آپ نے فرمایا ما جفانی یا بلال، اور بلال یہ کیا غضب کر رہے ہو، مدینے سے دور چلے گئے، ملنے بھی نہیں آتے۔ اندازہ لگا اس کا درجہ کتنا بلند ہوگا، اس کے دل میں نبی کا عشق کتنا ہوگا، اس کے دل میں نبی کی محبت کتنی ہوگی، جس کو کالی کملی والے فرمائے تو مجھے ملنے کیوں نہیں آتا۔ ما جفانی یا بلال، او بلال یہ کیا ظلم کر بیٹھے، اتنے دور چلے گئے، ملنے بھی کیوں نہیں آتے۔ بلال اسی وقت اٹھا، سواری لی، تیز رفتار سواری پہ سوار ہو کر مدینے پاک پہنچا۔ سیدنا بلال کو دیکھ کر مدینے میں کوہرام مچ گیا، نبی کا مؤذن آ گیا، کالی کملی والے کے دربار کا غلام آ گیا، سارے لوگ چاروں طرف جمع ہو گئے۔ حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو جا کے ملے، بلا کے لائے، فاطمۃ الزہرا کے لخت جگر بیٹو، علی مرتضیٰ کے شیر جوانوں، تمہاری بات نہیں موڑیں گے، ذرا اذان کی فرمائش کرو، اذان تو دے دے نبی کے زمانے کی، بلال آئے ہوئے ہیں۔ جنابی بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے کی مسجد میں، مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر جب اذان شروع کی، مدینے میں کوہرام مچ گیا، عورت مرد باہر نکل آئے، چلو نبی کے اذان زمانے کی اذان آئی ہے، چلو شاید دیدار ہو جائے۔ نبی کے زمانے کی اذان آئی ہے، تم بھی چل کر کے دیدار کرو، زیارت کرو۔ کوہرام مچ گیا مدینے میں۔ بلال ایک دو روز قیام کرنے کے بعد پھر واپس چلے گئے، دمشق میں ہی وصال ہوا۔ ان جوانوں میں مقام ہے صحابہ کرام میں سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جنہوں نے محض اپنے ایمان اور کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے مار کھائی۔ انہوں نے چوری کر کے مار نہیں کھائی، ڈاکہ مار کے مار نہیں کھائی، قتل کر کے مار نہیں کھائی، کسی خوبصورت لڑکی کے پیچھے مار نہیں کھائی، دکان مکان کے پیچھے مار نہیں کھائی، بلکہ خدا کہتا ہے وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے میرے نام پہ مار کھائی ہے، جنہوں نے میری وجہ سے مار کھائی ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ، لوگوں کے کہنے میں مت آیا کرو، یہ جو پھرتے ہیں نا کتابیں لیے ہوئے، اس کتاب میں یہ لکھا ہے، اس کتاب میں، اس کو کہہ دیا کرو کہ ان کو آگ لگا دو، کتاب ان کتابوں کو آگ لگا دو جن کتابوں میں نبی کے دیوانوں کا گلا ہو، شکوہ ہو، دشمنی ہو۔ یہ دیکھو قرآن سارا گواہ، نہ تمہارے لا کالج کے شاگرد پاس ہیں اور نبی کے شاگرد فیل ہیں، تمہاری یونیورسٹیوں کے اسٹوڈنٹ پاس ہیں اور مدینہ یونیورسٹی کے شاگرد فیل ہیں، عقل ہے کھوپڑی میں؟ اور آج کے پروفیسروں کے شاگرد پاس اور امام الانبیاء کے شاگرد فیل۔ آج روس اور امریکہ کے ماننے والے، اپنے ازم پر جان دینے والے لوگ پکے اور نبی کے دیوانے کچے، تمہیں بتایا کس نے ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے 23 برس تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھی۔ خدا کی قسم، جب تم بیمار پڑو گے زیادہ سے زیادہ بیٹی پوچھنے آئے گی۔ یہ وہ لوگ تھے جب بیمار پڑتے تھے پوچھنے کے لیے امام الانبیاء تشریف لاتے تھے۔
इनके दुख दर्द में शरीक थे हुजूर। हाँ, ग़ज़वा खंदक के मौके पर खंदक खोदते खोदते कि बहुत बड़ा पत्थर निकल आया जो सहाबा किराम से टूटता ना था। हुजूर को आके अर्ज किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूलल्लाह वो पत्थर नहीं टूटता। आपने ये नहीं फरमाया मैं दुआ करूंगा, फरमाया लाओ मुझे कुदाल दो। मारा है नबूवत के हाथों ने, पत्थर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। और उसके बाद हजारों सहाबा किराम गवाह हैं कि सहाबा मिट्टी पत्थर खोदते थे, टोकरी में भरते थे और रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सर मुबारक पे उठा उठा कर ले जाते थे। और जिन्होंने मिलकर खाने खाए हों, जिन्होंने मिलकर अल्लाह के दीन के झंडा बुलंद करने के लिए मार खाई हो, उनसे अच्छा कौन हो सकता है, उनसे बड़ा कौन हो सकता है। दीन में भी बड़े वो, आखिरत में भी बड़े वो, क़यामत में भी बड़े वो। हौज़ कौसर के पानी के गिलास सहाबा किराम के हाथों से मिलेंगे। इसलिए मैंने एक जवान सहाबी का जिक्र कर दिया ताकि हमारे दिलों में उन हजरात की मोहब्बत हो और उन हजरात से अकीदत हो। हम कितने बदनसीब हैं। ये सारी बड़ी मस्जिद बैठी, अगर मैं पूछ लूं तो इंशाअल्लाह नफी में जवाब मिलेगा। बमै मेरे अगर मैं पूछ लूं कि सारे साल में कभी किसी ने हजरत बिलाल को इसाले सवाब करने के लिए 4 आने खर्च किए? वो दाता दरबार में तो देग पकाने के लिए पैसे तुम्हारे पास हैं? चूड़े चमारों को खिलाने के लिए तो तुम्हारे पास हैं, बेनमाजों को राजी करने के लिए तुम्हारे पास पैसे हैं, डॉक्टरों को और अफसरों को घी के पीपे देने के लिए तुम्हारे पास पैसे हैं। इतना बड़ा नबी का दीवाना परवाना कोई आदमी कसम नहीं खा सकता कि सारी जिंदगी में 1 रुपया भी हजरत बिलाल के इसाले सवाब के लिए किसी ने खर्च किया हो। ये तो हमारी मोहब्बत है, ये तो हम नबी के गुलामों के गुलाम बने फिरते हैं। और वैसे देखो ना, गुलाम है रसूल के गुलाम है, गुलाम है रसूल के गुलाम है। प्लेटफार्म नंबर 4 देखो, बिल्कुल साफ पड़ा है। अच्छी गुलामी है भाई। ये मैंने चलते चलते की बात कर दी ताकि इस तरफ भी हमारी तवज्जो हो। हमारी औलाद लाखों रुपया बर्बाद करती है, हमारे घरेलू अखराजात में लाखों रुपया, हजारों रुपया खर्च होता है। इन लोगों के लिए बदकिस्मती से हमारी जेब में, हमारे घर में दमड़ी नहीं। और चलो एक रोटी कभी बिलाल के इसाले सवाब के लिए किसी ने खर्च की होती, कौन करे? हमारा इनसे कोई रिश्ता है? इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा से प्यार करो, मोहब्बत करो। इनकी मोहब्बत आईने ईमान है। इनकी दिल में मोहब्बत का बसाना खुदा की कसम जन्नत का बसाना है। और यही जन्नत के ठेकेदार हैं, यही जन्नत के वारिस हैं। जिन लोगों ने अदब किया उनके मुकद्दर जाग उठे, उन लोगों को खुदाबंदी करीम ने दुनियाई में वक्त लगाए। हज़रत खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु ताला इत्तला दी गई, खबर मिली कि ईसाई सरदार, ईसाई बादशाह 1.5 लाख के करीब फौज लेकर मुसलमानों पे हमला करने के लिए आया है। हज़रत खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को 50-60 आदमी दिए, जाओ बादशाह की फौज का अंदाजा लगा के आओ, तखमीना लगा के आओ, असलहा देख के आओ, उनकी तादाद का अंदाजा लगाओ वो कितने हैं। हज़रत खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु ताला चंद सहाबा किराम को साथ लेकर के पहुंचे। ईसाई बादशाह को पता चला, उसने हज़रत खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुलाया और कहने लगा कि देखो जंग अच्छी चीज नहीं है, हमसे सुलह कर लो, हमसे सुलह कर लो। हज़रत खालिद फरमाने लगे सुलह में देर क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कलमा पढ़, मुसलमान बन जा, मेरा भाई बन जा, जन्नत का हकदार बन जा, मेरे नबी का गुलाम बन जा, अल्लाह की तौहीद का मानने वाला बन जा, अभी तमाम बातों में सुलह हो जाएगी। वो कहने लगा बड़ा जल्दी कलमा पड़ा है, जैसे मैं अकेला बैठा हूं, तूने मेरी फौज देखी है? 1.5-2 लाख फौज लेके आया हूं, खा जाएगी मेरी फौज तुम्हें। कलमे पढ़ा रहा है। हज़रत खालिद को कहने लगा तुझे पता नहीं तू किसके सामने खड़ा है?
फरमाया हाँ, एक ईसाई काफिर के सामने खड़ा हूं। वो कहने लगा है कोई जल्लाद? फौरन तलवार लेकर हाजिर हो गए। कहा इस गुस्ताख की गर्दन काट मारो। हजरत खालिद के साथ 2 आदमी और थे। उन्होंने ये नहीं कहा है जी अजी हम तो यूं ही बात कर रहे थे जी, अजी आप बरहम हो गए, अजी हुजूर आप नाराज हो गए। हजरत खालिद ने फिर ये नहीं फरमाया कि बाहर वालों को इत्तला कर दो, वो 50-60 आदमी तो हमारे साथ मिल जाए। 2 साथियों को फरमाया अब एक दूसरे की तरफ मत देखना, तलवार निकाल लो, इंशाअल्लाह हौज़े कौसर पे मुलाकात होगी। 3 आदमी 1.5-2 लाख के मुकाबले में टकरा गए। ये ना सोचा कि होगा क्या। हज़रत खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और 2 साथी और तमाम काफिरों की फौज में घिर गए। जंग शुरू हो गई। अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खाम में मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। फरमाया अबू उबैदा तू सोया हुआ है, मेरा खालिद घेरे में आ गया। घबरा के उठे, शोर मचाया, लोगों जल्दी करो पहुंचो, खालिद घेरे में है। हजरत खालिद की बीवी उम्मे तमीम सुनती है, कहने लगी नहीं मुझे यकीन नहीं आता, मेरा खालिद घेरे में आने वाला नहीं, आ ही नहीं सकता। घर में खड़ी होकर चारों तरफ नजर मारती है, देखती क्या है, वो टोपी जिसमें इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुंह मुबारक रखे हुए थे, वो भूल आए। उम्मे तमीम कहती है खालिद तू जरूर घेरे में आ गया, तेरी टोपी यहां रह गई। उम्मे तमीम ने टोपी लेकर के शोर नहीं मचाया, कपड़े नहीं फाड़े, चेहरा नहीं नोचा, अबू उबैदा के पास नहीं आई, बगल में टोपी दबाई, बुर्का ओढ़ा, घोड़े पर सवार हुई, तलवार लेकर घोड़े को सरपट छोड़ दिया। सहाबा देख रहे थे, अरे ये कौन है, ये कोई जासूस मालूम होता है, इसे पकड़ो। सहाबा ने घोड़े दौड़ाए, घेरे में ले लिया, पूछा बुर्का पोश तू कौन है? कहने लगी ना छेड़ो, खालिद की बीवी उम्मे तमीम हूं। तू कहां चली है? कहने लगी मेरा खालिद घेरे में आ गया, टोपी घर पे भूल गया, वो पहुंचाने चली हूं, हमें दे दे हम पहुंचा देंगे, तू औरत साथ है। कहने लगी खालिद की जो कदर मैं जानू तुम नहीं जानते, जान दे दूंगी मगर टोपी किसी को ना दूंगी। निकल पड़ी, आके देखा तलवारें चल रही हैं, गाजर मूली की तरह आदमी कट रहे हैं। हजरत खालिद बिन वलीद बीच में है, उम्मे तमीम ने तलवार निकाल कर चलानी शुरू कर दी, गाजर की तरह लोगों को काट मारा। खुद हजरत खालिद कहते हैं और मेरे साथियों इस नौजवान को पहचानो, इस बुर्का पोश को पहचानो, इस निकाब पोश को पहचानो, ये कौन है? जब सामने गई निकाब उठा के कहने लगी खालिद तेरी बीवी उम्मे तमीम हो, ये टोपी भूल आए हो, पहुंचाने आई हो। और कराची के मुसलमानों तुमने कभी सोचा नहीं खालिद के सर पे नबी की टोपी नहीं, जिसमें नबी के बाल रखे हुए थे, वो घेरे में आ गए। आज तेरे पास कुरान नहीं, तू घेरे में है। वो टोपी घर पे भूल आया था, तू कुरान को मस्जिद में कैद करके आया, आज तू कुफर के नरगे में फंसा हुआ है, तू घेरे में है, तुझे कोई नहीं निकाल सकता अल्लाह के कुरान के सिवा। तुम कितनी अस्करी ताकत बढ़ाओ, तुम तादाद बढ़ा लो, तुम छोटे बड़े जोर लगाओ, कितनी तुम कोशिश करो, खुदा की कसम जब तक तुम अल्लाह का कुरान लेकर के नहीं बैठते उस वक्त तक तुम्हारा घेरा नहीं टूट सकता। तुमने अल्लाह के कुरान को मस्जिद में कैद कर दिया, न
اس کو عوام صدر میں جگہ دی، نہ مارکیٹ میں جگہ دی، نہ محلے میں جگہ دی، نہ برادری میں جگہ دی، نہ خاندان میں کوئی جگہ دی، تمام کو اکٹھا کر لو گے اللہ کے قرآن کو پوچھنے والا کوئی نہیں۔ کون پوچھے؟ حضرت خالد تو صرف ٹوپی بھول کر آئے تھے، ہم نے قرآن ہی بھلا دیا، نبی کی سیرت کا آئینہ بھلا دیا۔ خدا کی قسم، نبی نے امانت تمہارے سپرد کی ہے، میدان حشر برپا ہوگا اور اللہ کا پیغمبر کھڑا ہو کر تم سے مطالبہ کرے گا، لاؤ میری امانت کہاں ہے؟ کچھ لوگ کہیں گے اور جی ہم تو عشق کی وجہ سے ایسا کر بیٹھتے ہیں، محبت میں ہمیں پتہ ہی نہیں چلا قرآن کہاں رہ گیا، محبت میں ہمیں پتہ ہی نہیں چلا قرآن رہ کہاں گیا۔ اور تجھے کیسی محبت ہے، تجھے کیسا عشق ہے کہ تجھے آج تک پتہ نہیں چلا عشق تو صحابہ کرام کو تھا۔ مدینہ منورہ ہے، اللہ پاک ہر مسلمان کو مدینہ پاک کی زیارت نصیب فرمائے۔ خدا کی قسم، مدینے کی ہوا میں جو خوشبو ہے تمہاری وہ کستوری میں نہیں ہو سکتی، وہ مشک میں نہیں ہو سکتی، وہ عنبر میں نہیں ہو سکتی، وہ زعفران میں نہیں ہو سکتی۔ ارے مدینے کی ہوا میں جو خوشبو ہے جو گنبد خضرا سے ٹکرا کر آتی ہے اس ہوا میں خوشبو بھی نرالی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے نکلتے تو کسی سے پوچھتے نہیں پھرتے تھے، بلکہ مدینے کی ہوا بتاتی تھی ادھر آؤ ادھر آؤ، حضور ادھر تشریف لے گئے۔ مدینہ منورہ میں ایک جنگ کی تیاری فرمائی، صحابہ کرام کا لشکر تیار فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جمعے کا دن ہے، صبح کا وقت ہے، لشکر کو ساتھ لے کر کے تشریف لے گئے، 2-3 میل تک رخصت فرمانے کے لیے گئے، دعا کر کے واپس آ گئے، اللہ تمہیں کامیاب فرمائے۔ صحابی ہے حضور اکرم، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آؤ عشق کی بات تمہیں بتاؤں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روانگی کے وقت فرما دیا، توجہ کرنا، لشکر کو رخصت کرتے وقت فرما دیا، اور میرے دیوانوں اور پروانوں اور میرے جانثاروں بات سنو، پہلے جھنڈا جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دینا، پھر جھنڈا عبداللہ ابن روا کے ہاتھ میں دینا، پھر جھنڈا اسامہ بن زید کے ہاتھ میں دینا۔ حضور کے کلام کی مراد کو اگر صحابہ نہیں جانتے تو کون جانتا ہے؟ سمجھ گئے صحابہ کہ جعفر تیار شہید ہوں گے، یہ جو حضور نے فرمایا پھر اس کو دینا پھر اس کو دینا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی، فرمان کی، ارشاد کی مراد اور منشا غرض و غائب صحابہ سمجھ گئے کہ جعفر تیار شہید ہوں گے، اور پھر عبداللہ بن روا بھی شہید ہوں گے، اور اسامہ بن زید بچ کے آئیں گے۔ صحابہ کا تجربہ تھا حضور کے کلام کو سمجھنے کے لیے۔ عبداللہ ابن روا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ تسلی تو میری ہو گئی کہ میں شہید ہوں گا، اس جنگ میں واپس نہیں آؤں گا، مگر چلو جمعے کا دن ہے، سواری میری بڑی تیز ہے، میں آخری جمعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کیوں نہ پڑھوں اور جمعہ پڑھ کے جاؤں گا، ایک مرتبہ اور اپنے آقا کا دیدار کروں گا۔ واپس مدینے میں آئے، گھر نہ گئے، بیوی بچوں میں نہ گئے، باغ و بہار میں نہ گئے، فصل باڑی میں نہیں گئے، لوگوں میں نہیں گئے، سیدھے مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ جمعے کی نماز کے بعد مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام کیا، حضور نے فرمایا عبداللہ میں نے تو تجھے صبح رخصت کیا تھا لشکر کے ساتھ، تجھے صبح روانہ کر دیا تھا، تو چلا گیا تھا فوج کے ساتھ۔ عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، آپ کے فرمان سے میں نے یہ اندازہ لگایا کہ میں شہید ہو جاؤں گا، میرا یہ آخری جنگ ہے، یہ آخری جہاد ہے۔ میرے دل میں ایک بات آئی، آج جمعے کا دن ہے، اپنے آقا کے پیچھے جمعہ بھی پڑھوں، آخری جمعہ پڑھوں اور آخری دیدار کر کے جاؤں۔ اب
تھوڑے سے مجھے آپ بول کے بتائیں عبداللہ ابن رواح کا یہ عشق ہے کہ نہیں؟ کوئی ڈر کی بات نہیں، کوئی خوف کی بات نہیں، بیوی بچوں کی محبت نے نہیں کھینچا، باغوں کو دیکھنے نہیں گیا، بچوں سے ملاقات کے لیے نہیں گیا، ارے حضور کا عشق ہے، کہتا آخری جمعہ، آخری دیدار، آخری ملاقات۔ اور عرض کیا میرے آقا میں اپنے ساتھیوں کو جا ملوں گا، میری سواری بڑی تیز ہے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور سرخ ہو گیا، فرمایا عبداللہ تو ساتھیوں کو نہیں مل سکتا، نہیں مل سکتا، جب تیرے ساتھی جنت میں جائیں گے 500 سال بعد میں بہشت میں جا سکے گا۔ کیوں؟ اس لیے چاہے تم عشق کے تحت آئے، محبت کی وجہ سے آئے، جذبے کی وجہ سے آئے، جمعے کے لیے آئے، میرے دیدار کے لیے آئے، میری ملاقات کے لیے آئے، جب میں نے رخصت کر دیا تھا میرے حکم میں تاخیر کیوں کی؟ پتا چلا عشق بھی وہ مقبول ہے جو حضور کی غلامی کے اندر اندر ہو۔ غلامی سے باہر جو عشق ہے وہ عشق نہیں، وہ فریب ہے، وہ دجل ہے۔ آج آپ دیکھ لیں، نام دیکھو، شکل دیکھو، نام ہوگا عاشق رسول اور شکل دیکھو تو خدا کی قسم بالکل ایسا معلوم ہوگا جیسے اندرا کا بھتیجا ہو۔ پہچان نہیں سکے گا آدمی۔ کیا کر سکتا ہے آدمی شکل میں؟ صورت نہیں، سیرت نہیں، لباس نہیں، اخلاق نہیں، کردار نہیں، تمام چیزوں کا تختہ نکال کے رکھ دیا ہے۔ اور آج قوم اسی وجہ سے مصیبتوں سے دوچار ہے، وہ نرغے میں پھنسی ہوئی ہے، وہ نکل نہیں سکتی، وہ سہارا ڈھونڈ رہی ہے مادی قوت کا۔ حضور ناراض ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابی کہتے ہیں میں چاہتا تھا زمین پھٹ جائے، مجھے لقمہ بنا کر نکل جائے۔ صحابی کہتا ہے مجھے زندگی تلخ لگنے لگی، ہائے میرے آقا مجھ سے ناراض کیوں ہو گئے؟ عبداللہ ابن رواح تشریف لے گئے، گھر پھر بھی نہیں گئے، بال بچوں میں پھر بھی نہ گئے، اور جا کر کے جہاد میں شریک ہو گئے۔ 3 دن گزر گئے، کوئی چیز حلق میں نہ گئی، کمر سیدھی نہیں ہو سکتی تھی، جنگ سخت تھا، لڑائی شدید تھی، تلواریں چل رہی تھی۔ عبداللہ ابن رواح فرماتے ہیں مجھے بھوک لگی، سیدھا کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، مجھے یاد آیا میرے تھیلے میں گوشت کے خشک ٹکڑے موجود ہیں، میں ان کو منہ میں لے کر ذرا چوسنے لگا، مجھے مدینے کا باغ یاد آیا، مجھے بیوی یاد آئی، مجھے اولاد یاد آئی۔ اے نبی کے دیوانے کا طرز زندگی دیکھ۔ صحابی کہتا ہے میں نے انگلی حلق میں ڈال کر وہ بوٹی باہر نکال دی، کہا اچھا میں تجھے کچھ کھانے کے لیے دینے لگا ہوں تو یہاں بیٹھ کر گھر یاد آیا، کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگی اور میری بیوی اور تمہیں طلاق ہو، اور میرے باغ بہار جاؤ، اسلام کے لیے وقف ہو تم آج کے بعد۔ آج کا بیان پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل پر پہلی بار آئے تو سبسکرائب کریں۔ کل پھر ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، کل تک کے لیے اللہ حافظ۔